نحمدہ ونصلی ونسلم علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچیس ربیع الاول درس میلاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، 1500 سالہ ولادت باسعادت کی نسبت سے آج ہم نہایت اہم موضوع پر گفتگو آپ سے کریں گے۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے جس میں اللہ جل مجدہ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ اللہ انہیں عذاب دینے والا نہ تھا جب تک اے محبوب آپ ان کے اندر موجود ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یا وہ لوگ جب تک موجود ہیں جو استغفار کرتے رہتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی حقیقت میں ہمیں اللہ کے قہر سے، عذاب سے بچائے ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے امتوں کے اندر اگر کوئی ایک خامی ہوئی تو اس امت کو مٹا دیا گیا، نیست و نابود کر دیا گیا، جیسے قوم عاد اور قوم سمود ہے، جیسے قوم نوح ہے۔ اگر ہم تاریخ اقوام عالم کا مطالعہ کریں، تاریخ انبیاء کا مطالعہ کریں، تو جس بھی قوم کے اندر کوئی ایک خامی تھی، کوئی ایک عیب تھا، جیسے ناپ تول کی کمی، اس ناپ تول کی کمی کی وجہ سے اس امت کو یا اس قوم کو غرق کر دیا گیا۔ جیسے اغلام بازی، لوط علیہ السلام کی قوم کے اندر یہ جرم تھا، تو اس اغلام بازی کی وجہ سے اس قوم کو تباہ کر دیا گیا۔ جیسے نمرود، نافرمانی کی وجہ سے، سرکشی کی وجہ سے، بغاوت کی وجہ سے اس کا نشان مٹا دیا گیا۔ جیسے فرعون، نافرمانی کی وجہ سے، بغاوت کی وجہ سے اور خدائی دعوے کی وجہ سے اس کو بھی نیست و نابود کر دیا گیا، بلکہ لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنانے کے لیے اس کی لاش کو حنوط کر دیا گیا۔ لیکن جب باری آئی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اس قوم کی جہاں بے شمار خصوصیات ہیں، اس امت کی جہاں بے شمار خصوصیات ہیں، وہاں اس امت کی ایک یہ چیز بھی ہے کہ وہ تمام سابقہ امتوں کے اندر جو ایک ایک مرض تھا، جو ایک ایک نافرمانی تھی، جو ایک ایک نادانی تھی، جو ایک ایک سرکشی تھی، بغاوت تھی، وہ ساری کی ساری نافرمانیاں، سرکشیاں اور بغاوتیں اس امت کے اندر جمع ہو گئی ہیں۔ لیکن آپ دیکھ لیں، ان کے اندر ایک بیماری کی وجہ سے اللہ نے ان کو مٹا دیا، اور ان کے اندر بیماریوں کا مجموعہ ہے، نافرمانیوں اور سرکشیوں کا مجموعہ ہے، لیکن اللہ رب العزت نے ان کو صفحہ ہستی سے نہیں مٹایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں، قرآن مجید آخری کتاب ہے، اور یہ امت آخری امت ہے۔ اللہ رب العزت نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں بعض مفسرین اس آیت سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حاضر ناظر ہونے کا بھی جواز بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت، یہ اس بات کا ہمیں اعادہ کروا رہی ہے، ہمیں ریئلائز کروا رہی ہے کہ اس امت پر عذاب نازل نہیں ہو رہا۔ چھوٹے چھوٹے واقعات جو ہیں نصیحت کے لیے یہ ہوتے رہتے ہیں، زلزلوں کی شکل میں، آندھی کی شکل میں، طوفان کی شکل میں، یا کسی نہ کسی اور شکل میں یہ ہوتے رہتے ہیں، لیکن صفحہ ہستی سے اس کا نشان ہی ختم کر دینا، یہ امت کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص جو رحمت للعالمینی ہے، اللہ نے اس کا یہ اجر دیا ہوا ہے کہ یہ امت ابھی تک اپنی بقا میں قائم اور دائم ہے، موجود ہے۔ ایک تو یہ ہے وَأَنْتَ فِيهِمْ، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام
کہ وصال شریف کے بعد صالحین امت موجود ہیں اور وہ استغفار کرتے ہیں. ان کے استغفار کی وجہ سے چونکہ لیکن یہ صالحین ہیں سرکار کی امت کے، نسبت ان کی حضور کے ساتھ ہے، تسلسل یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خادم ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نوکری اور چاکری کر رہی ہیں. تو وہ کثرت کے ساتھ جب استغفار کرتے ہیں تو اللہ کی جو غیظ و غضب ہے، جو عذاب ہے، ان کے استغفار کی وجہ سے وہ روک دیا جاتا ہے. یہ ہے اس امت کا اعزاز، یہ ہے اس امت کا مقام اور مرتبہ، یہ ہے اس امت کی شان اور شوکت، یہ ہے اس امت کی رفعت، اور یہ ہے، یہ دائمی امت ہے، قیامت تک کے لیے یہ قائم دائم ہے. اس لیے قرآن پاک کی یہ آیت ہمیں متوجہ کر رہی ہے، وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون. اب آئیے موجودہ دور کے اندر ہم کیا کریں. آج کے دور میں جب امت مختلف مشکلات، فتنوں اور آزمائشوں سے گزر رہی ہے، اس آیت میں ہمارے لیے دو بڑی ہدایتیں موجود ہیں. حضور کی محبت اور اتباع صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیں اپنی زندگیوں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق بنانا ہوگا، کیونکہ آپ ہی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رحمت کا سب سے بڑا ذریعہ ہیں. اگر ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی لائے ہوئے دین کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے تو یقیناً ہماری کامیابی ہے. اس لیے کامیابی ہے کہ حضور رحمت العالمین ہے. کثرت کے ساتھ استغفار کرنا گناہوں سے بچنے اور عذاب الہی سے نجات کا سب سے مؤثر طریقہ استغفار ہے. آج ہمیں اجتماعی طور پر توبہ استغفار کی طرف رجوع کرنا چاہیے. جتنا بھی ہم توبہ کریں گے، استغفار کریں گے، اتنا ہی ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے غیظ و غضب سے محفوظ رکھے گا. بعض اوقات ایسے مقامات پر بھی لوگ رہ رہے ہیں جو توبہ استغفار کے تسلسل کے ساتھ موجود ہیں. ان کی وجہ سے اگر اس علاقے میں کوئی نہ کوئی غلطی اور کوتاہی اور گناہ ہو رہا ہے تو ان استغفار کرنے والوں کی وجہ سے اللہ اس گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور اس علاقے پر اپنا غیظ و غضب اور اپنا عذاب نہیں منعقد کرتا. تو یہ جو کیفیت ہے، اس کیفیت کو سمجھیے کہ ہم حضور کے امتی ہیں. حضور ہمارے لیے رحمت للعالمین ہیں. حضور ہمارے لیے ایک ایسی رحمت ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا غیظ و غضب ہمیشہ ٹھنڈا پڑا رہتا ہے. انشاءاللہ قبر کے اندر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی وجہ سے قبر کی ہولناکی کا بھی خاتمہ ہو جائے گا، اور محشر کے میدان میں جو محشر کی سختی ہے وہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے شفاعت کے ساتھ وہ سختی ختم ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر غم مغرق خود یدی سہل لنا اشکالنا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.